السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 58 سٹارٹ کریں گے۔ اس دن میں یہاں تھا، اس نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے امامہ کو بتایا۔ اس بار وہ ساکت ہوئی۔ عمرہ کے لیے؟ سالار نے سر ہلا دیا۔ وہ سر جھکائے اپنے ہونٹ کاٹتا رہا۔ وہ کچھ بول نہ سکی، صرف اس کو دیکھتی رہی۔ اس دن تم یہاں نہ ہوتے تو شاید… ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن کہہ نہ سکی۔ شاید… سالار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، یوں جیسے وہ چاہتا تھا کہ وہ بات مکمل کر لے۔ وہ کیسے کہتی کہ وہ اس دن یہاں نہ ہوتا تو شاید جلال اس سے اتنی سخت مہری نہ برتتا۔ وہ سب کچھ نہیں کہتا جو اس نے کہا تھا۔ وہ اس کے اور جلال کے بیچ اللہ کو لے آیا تھا، اور اس کے لیے اللہ نے سالار کو چنا تھا۔ سالار کی باتیں اس کی سماعتوں سے چپک گئی تھیں۔ اتنے سالوں میں جب بھی یہاں آیا تمہارے لیے بھی عمرہ کرتا۔ وہ بڑے سادہ لہجے میں امامہ کو بتا رہا تھا، اسے رلا رہا تھا۔ تمہاری طرف سے ہر سال عید پر قربانی بھی کرتا رہا ہوں میں۔ کیوں؟ امامہ نے بھرائی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا۔ تم منقوہہ تھی میری، دور تھی لیکن میری زندگی کا حصہ تھی۔ وہ روتی گئی۔ اس کے لیے سب کچھ اسی شخص نے کرنا تھا کیا؟ اسے سالار کے حافظ قرآن ہونے کا بھی اس وقت پتہ چلا تھا۔ وہ جلال کی نعت سن کر مسحور ہو جاتی تھی۔ وہاں حرم میں سالار کی قرات سن کر دنگ تھی۔ ایسی قرات کہاں سے سیکھی تم نے؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ جب قرآن پاک حفظ کیا تب۔ اب تو پرانی بات ہو گئی ہے، اس نے بڑے سادہ لہجے میں کہا۔ امامہ کو چند لمحوں کے لیے جیسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ تم نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کبھی نہیں بتایا۔ وہ شاک تھی۔ تم نے بھی کبھی نہیں بتایا اتنے مہینوں میں؟ پتہ نہیں، کبھی خیال نہیں آیا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس آنے والے زیادہ لوگ حافظ ہیں، میرا حافظ قرآن ہونا ان کے لیے انوکھی بات نہیں ہوگی۔ وہ کہہ رہا تھا۔ تم اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ آنسوؤں کا ایک ریلا امامہ کی آنکھوں میں آیا۔ جلال کو پیڈسٹل پر رکھنے کی ایک وجہ اس کا حافظ قرآن ہونا بھی تھا۔ وہ آج جس کی بیوی تھی، حافظ قرآن وہ بھی تھا۔ اللہ اس کے سامنے ہوتا تو وہ اس کے آگے گر کر روتی۔ بہت کچھ مانگا تھا، پر یہ تو صرف چاہا تھا۔ وہ اتنا کچھ دے رہا ہے، اس کا دل چاہا وہ ایک بار پھر بھاگ کر حرم میں چلی جائے جہاں سے وہ ابھی آئی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے آنسوؤں کی وجہ جان نہ پایا۔ وہ روتے روتے ہنسی۔ بہت خوش ہوں اس لیے، تمہاری احسان مند ہوں اس لیے، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پا رہی اس لیے۔ وہ روتی ہنستی اور کہتی جا رہی تھی، بے وقوف ہو اس لیے۔ سالار نے جیسے خلاصہ کیا۔ ہاں وہ بھی ہوں۔ اس نے پہلی بار سالار کی زبان سے اپنے لیے بے وقوف کا لفظ سن کر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے امامہ نے آنکھیں بند کیں، پھر آنکھیں کھول کر حرم کے صحن میں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے برابر میں بیٹھے سالار کو دیکھا، جو بہت خوش الحانی سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم جو کچھ کر رہی ہو امامہ، تم اس پر بہت پچھتاؤ گی۔ تمہارے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ 9 سال پہلے یہ ہاشم مبین نے اس کو تھپڑ مارتے ہوئے کہا تھا، ساری دنیا کی ذلت و رسوائی، بدنامی اور بھوک تمہارا مقدر بن جائے گی۔ انہوں نے اس کے چہرے پر ایک اور تھپڑ مارا تھا۔ تمہارے جیسی لڑکیوں کو اللہ ذلیل و خوار کرتا ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ امامہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایک وقت آئے گا جب تم ہماری طرف لوٹو گی،
मिन्नत समाजत करोगी, गिड़गिड़ाओगी, तब हम तुम्हें धुतकार देंगे। तब तुम चीख चीख कर अपने मुंह से अपने गुनाह की माफ़ी मांगोगी, कहोगी कि मैं गलत थी। अमामा अशकबार आंखों से मुस्कुराई। मेरी ख्वाहिश है बाबा, वो ज़ेरे लब मुस्कुराई, कि ज़िंदगी में एक बार आपके सामने आऊं और आपको बता दूं कि देख लीजिए, मेरे चेहरे पर कोई ज़िल्लत तो रुसवाई नहीं है। मेरे अल्लाह ने मेरी हिफाजत की, मुझे दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनाया। मैं अगर आज यहाँ बैठी हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सीधे रास्ते पर हूँ। और यहाँ बैठे मैं एक बार फिर इकरार करती हूँ कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी रसूल होने पर यकीन रखती हूँ। इसके बाद ना कोई पैगंबर आया और ना आएगा, वही पीर कामिल हैं। मैं दुआ करती हूँ कि वो मुझे मेरी आने वाली ज़िंदगी में भी अपने साथ शिरक करवाए, ना ही मुझे अपने आखिरी पैगंबर के बराबर किसी को ला खड़ा करने की जुर्रत दे। बेशक मैं उसकी किसी नेमत को नहीं झुटलाती। सालार ने सूरह रहमान की तिलावत ख़त्म कर ली थी। चंद लम्हों के लिए वो रुका, फिर सजदे में चला गया। सजदे से उठने के बाद वो खड़ा होते हुए रुक गया। मामा आंखें बंद किए दोनों हाथ फैलाए दुआ मांग रही थी। वो उसकी दुआ ख़त्म होने के इंतज़ार में वहीं बैठ गया। अमामा ने दुआ ख़त्म की। सालार ने एक बार फिर उठना चाहा, लेकिन उठ ना पाया। अमामा ने बहुत नरमी से उसका दायां हाथ पकड़ लिया। वो हैरत से उसे देखने लगा। ये जो लोग कहते हैं ना कि जिससे मोहब्बत हुई वो नहीं मिला, ऐसा पता है क्यों होता है? मोहब्बत में सदक ना हो तो मोहब्बत नहीं मिलती। 9 साल पहले जब मैंने जलाल से मोहब्बत की थी तो पूरे सदक के साथ की। दुआएं, वजीफ़े, मन्नतें, क्या था जो मैंने नहीं किया? लेकिन वो मुझे नहीं मिला। पता है क्यों? क्योंकि इस वक्त तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगे थे और तुम्हारी मोहब्बत में मेरी मोहब्बत से ज़्यादा सदक था। सालार ने अपने हाथों को देखा। उसकी थोड़ी से टपकने वाले आंसू अब उसके हाथ पर गिर रहे थे। सालार ने दोबारा अमामा के चेहरे को देखा। मुझे अब लगता है अल्लाह ने मुझे बड़े प्यार से बनाया है। वो मुझे ऐसे किसी शख्स को सौंपने पर तैयार नहीं था जो मेरी कदर ना करता। और जलाल कभी मेरी कदर नहीं करता। अल्लाह ने मुझे सालार सिकंदर को सौंपा क्योंकि वो जानता था कि तुम वो शख्स हो जिसकी मोहब्बत में सदक है। तुम्हारे अलावा और कौन था जो मुझे यहाँ लेकर आता? तुमने ठीक कहा था, तुम मुझसे पाक मोहब्बत करते हो। वो बेहिस्सो हरकत उसे देख रहा था। उसने इस एतराफ़, इस इजहार के लिए कौन सी जगह चुनी थी? वो उसके हाथ को नरमी और एहतराम से चूमते हुए बारी बारी अपनी आंखों से लगा रही थी। मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत होगी मैं ये नहीं जानती। दिल पर मेरा इख्तियार नहीं है, मगर मैं जितनी भी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगी तुम्हारी वफादार और फर्माबरदार रहूंगी। ज़िंदगी के हर मुश्किल मरहले पर, हर आजमाइश में तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं अच्छे दिनों में तुम्हारी ज़िंदगी में आई हूँ, मैं बुरे दिनों में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। उसने जितनी नरमी से उसका हाथ पकड़ा था उसी नरमी से छोड़ दिया। सालार कुछ कहे बगैर उठकर खड़ा हो गया। वो खाना काबा के दरवाजे को देख रहा था। बिलाशुबा उसे ज़मीन पर उतारी जाने वाली सालेह और बेहतरीन औरतों में से एक दी गई थी। वो औरत जिसके लिए सालार ने हर वक्त और हर जगह दुआ की थी। क्या सालार सिकंदर के लिए नेमतों की कोई हद रह गई थी? और जब वो औरत उसके साथ थी तो उसे एहसास हो रहा था कि वो कैसी भारी जिम्मेदारी लिए बैठा था। उसे इस औरत का कफील बना दिया गया था जो नेकी और परसाई में उससे कहीं ज़्यादा थी। सालार
تم سے ایک چیز مانگوں؟ امامہ نے جیسے اس کے سوچ کی تسلسل کو روکا۔ سالار نے رک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے کیا مانگنے والی ہے۔ تم ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ پڑھو۔ سالار کو اندازہ نہیں تھا وہ اس سے یہ مطالبہ کرنے والی تھی۔ آخری خطبہ؟ وہ بڑبڑایا۔ ہاں، وہی خطبہ جو انہوں نے جبل رحمت کے دامن میں دیا تھا، اس پہاڑ پر جہاں 40 سال بعد آدم و حوا بچھڑ کر ملے اور بخشے گئے تھے، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ ایک جھماکے کے ساتھ سالار کو پتہ چل گیا تھا وہ اسے آخری خطبہ کیوں پڑھوانا چاہتی تھی۔ اس نے آخری خطبے کے بارے میں سالار سے ایک دن پہلے بھی پوچھا تھا، تب وہ جبل رحمت پر کھڑے تھے۔ تمہیں آخری خطبہ کیوں یاد آ گیا؟ سالار نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا۔ یہیں پر آخری حج کے اجتماع سے خطاب کیا تھا نا انہوں نے؟ وہ جبل رحمت کی چوٹی کے دامن کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، سالار نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے نیچے جھانکا۔ تمہیں ان کا خطبہ یاد ہے؟ امامہ نے پوچھا۔ سارا تو نہیں، سالار یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اٹکا۔ بس چند احکامات یاد ہوں گے۔ اس نے بات مکمل کر لی تھی۔ جیسے؟ امامہ نے دل گردہ نکال دینے والی بے رحمی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ وہ اسے بڑی نازک جگہ پر کھڑا کر کے زندگی کا مشکل ترین سوال پوچھ رہی تھی۔ مجھے ٹھیک طرح سے وہ احکامات یاد نہیں۔ میں ایک بار آخری خطبہ کو دوبارہ پڑھوں گا، پھر تم پوچھ لینا جو پوچھنا چاہتی ہو۔ سالار نے بچنے کی ایک ناکام کوشش کی۔ مجھے پورا یاد ہے، اور آج یہاں کھڑی ہوں تو اور بھی یاد آ رہا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ انہوں نے وہ آخری خطبہ یہاں کیوں دیا تھا جہاں آدم اور حوا ملے تھے۔ شاید اس لیے کیونکہ دنیا کا آغاز انہی دونوں انسانوں سے ہوا اور دین مکمل ہونے کا اعلان بھی اسی میدان میں ہوا۔ وہ اسی میدان میں ایک دن دنیا کا خاتمہ بھی ہوگا۔ سالار لقمہ دیے بغیر نہ رہ سکا۔ امامہ ہنس پڑی۔ تم ہنسی کیوں؟ سالار الجھا۔ تم تو کہہ رہے تھے تم کو وہ چند احکامات بھی یاد نہیں، اب یہ کیسے یاد آ گیا کہ انہوں نے دین مکمل ہونے کا اعلان یہاں کیا تھا؟ سالار لاجواب ہوا تھا۔ امامہ اسی پرسوچ انداز میں کہنے لگی، مجھے لگتا ہے وہ خطبہ دنیا کے ہر انسان کے لیے یہ تھا، ہم سب کے لیے۔ اگر وہ سارے احکامات جو اس آخری خطبے میں تھے ہم سب نے اپنائے ہوتے یا اپنا لیں تو دنیا بے سکونی کا شکار نہ ہوتی جہاں آج ہم کھڑے ہیں۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے آخری وصیت تھی تو ہم بہت بدقسمت ہیں کہ ان کی سنت تو ایک طرف، ان کی وصیت تک ہمیں یاد نہیں۔ عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ کچھ جذباتی انداز میں بولتی گئی۔ وہ عورت 9 سال پہلے بھی اس کے پیروں تلے سے زمین نکال سکتی تھی اور آج بھی نکال رہی تھی۔ تمہیں سود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پتہ ہیں نا؟ اس خطبے کے وہ تلوار سالار کی گردن پر آ گری تھی جس سے وہ بچنے کی آج تک کوشش کرتا آیا تھا۔ وہ کس جگہ پر کھڑی اس سے کیا پوچھ رہی تھی؟ ایسی ندامت تو کبھی خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے بھی نہیں ہوئی تھی اسے جتنی اس جگہ کھڑے ہو کر ہوئی۔ سالار کو اس وقت ایسا لگا جیسے جبل رحمت پر پڑے پتھر نے اس پر لعنت بھیجی تھی۔ پسینہ ماتھے پر نہیں پیروں کے تلووں تک آیا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہے۔ پھر وہ وہاں پر ٹھہر نہ سکا اور امامہ کا انتظار کیے بغیر جبل رحمت سے اترتا چلا گیا۔ وہ رحمت کا حقدار نہیں تھا تو وہاں کیسے کھڑا ہوتا؟ اسے نیچے آ کر محسوس ہوا اور آج امامہ نے وہ سوال حرم میں کر دیا تھا۔ سالار نے اس بار اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ اس سے کیا مانگے گی۔
اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حرم کے صحن سے نکلنے سے پہلے امامہ سے کہا تھا، میں جب بھی سود چھوڑوں گا تمہارے لیے نہیں چھوڑوں گا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑوں گا۔ امامہ نے بڑی ٹھنڈی آواز میں کہا، تو پھر انہی کے لیے چھوڑ دو۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔